قرآن مجید فرقان حمید وہ خوبصورت اور وہ آفاقی کتاب ہے جو حضرت جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ لانے والے بھی وہ امین تھے، ہمارے رسول کا سینہ بھی امین ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن صحابہ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا وہ بھی سارے کے سارے امانت، صداقت اور عدالت کا معیار ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس نے خود کہا لا ریب فیہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو اس کے مخالف تھے، چاہے وہ شاعر تھے، بدو تھے، عالم تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، بلیغ تھے، فصیح تھے، جو بھی لوگ تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو بڑا کھلا چیلنج دیا اور کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اے لوگو اگر تمہیں شک ہو نا کہ جو ہم اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ پہ نازل کرتے ہیں کہ یہ کلام ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کوئی نقص ہے، تو سارے کلام کا متبادل نہیں، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی کسی ایک سورت کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔ تو یہ چیلنج 14.5 صدیوں سے لے کے آج تک اپنی جگہ موجود ہے۔ کوئی ایسا قرآن کا مخالف جتنا بھی وہ بڑا ذہن کا مالک ہو، ایسا شخص پیدا نہیں ہو جو قرآن کی ایک سورت کا مقابلہ کر سکے۔ تو جس وقت کوئی چیز اپنی عزت کی انتہا پہ ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے مخالفین بھی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو جھنڈا بلند جگہ پہ لگا ہو وہی ہر کسی کو نظر بھی آتا ہے اور وہی ہر کسی کی آنکھوں میں کھٹکتا بھی ہے۔ جب قرآن کی صداقت اور قرآن کے الفاظ انہوں نے پوری دنیا کو مسخر کیا تو ہر دور میں قرآن کے مخالفین پیدا ہوئے۔ آج کے دور کی بات نہیں، ہر دور میں پیدا ہوئے۔ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک ان لوگوں میں کمی نہیں آئی، مسلسل پیدا ہوتے رہے، کتابیں لکھی گئیں، کالم لکھے گئے، تقریریں کی گئیں، مناظرے، مباحثے قرآن کی حقانیت کے اوپر، صداقت کے اوپر، یہ چلتے رہے۔ لیکن یہ قرآن کا کمال ہے کہ جو بھی اس کے مخالف آیا ہے وہ چاروں شانے چت گرا ہے، اور محمد کا قرآن آج بھی سر بلند کھڑا ہے، آج بھی سر بلند کھڑا ہے۔ اس کو نہ کسی نے شکست دی، نہ اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، چاہے کسی کو عربی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لوگ اس کو ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، تبرک سمجھ کر اس کے لفظ کو پڑھتے ہیں، اور ان کی سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی ان کی آنکھیں چھما چھم برستی ہے۔ یہ روحانیت دنیا کی کسی اور کتاب کو میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اے میرے محبوب یہ کلام بھی میرا ہے، ذکر بھی میرا ہے، ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا، قیامت تک ہم ہی اس ذکر کی حفاظت بھی کریں گے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتابی شکل میں بھی محفوظ رہے گا، یہ لوح محفوظ پہ بھی محفوظ رہے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں قرآن کے حافظ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جن کو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اگر آپ کسی جگہ پہ کھڑا کر دیں تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ جائیں گے اور اس میں ایک غلطی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کا قدرتی اعجاز ہے جو کسی اور کتاب کو میسر نہیں آیا۔ کتنی اور الہامی کتابیں نازل ہوئیں لیکن کوئی کتاب زمانے کی دست برد سے محفوظ نہیں ہوئی، ختم ہو گئیں، تحریف ہو گئی، ان کو ان کے لوگوں نے ہی بدل کے رکھ دیا۔ اگر آج تک پوری حقانیت، پوری سچائی، پورے اعتماد، پوری جرت کے ساتھ کفر کے ایوانوں کے سامنے بھی کوئی نظریہ کھڑا ہے تو محمد رسول اللہ کے قرآن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، حضور کا قرآن کھڑا ہے۔ دوستان گرامی، ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں۔